السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ پھر ایک مرتبہ میں آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور ہمارے مسائل مسلسل چل رہے ہیں الحمدللہ۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں نے طہارت کے مسائل بتائے تھے کہ اگر نجاست کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے کو دھونے کا طریقہ کیا ہے، بدن پر لگ جائے تو بدن کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے کارپیٹ ہے، موٹا قالین ہے اور موٹا بستر ہے، موٹا اوڑھنا ہے، اگر اس کے اوپر نجاست لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے حصیر کے اوپر نجاست لگ جائے، اور حصیر میں بھی دو تین قسمیں آئی تھی ہمارے سامنے کہ کسی درخت کے پتوں کی اگر حصیر ہو، اور اسی طریقے سے کسی درخت کی کاڑیوں کی حصیر ہو، یا پھر جو ہے بانس کی حصیر ہو، اور اسی طریقے سے وہ چیزیں جو تری کو، بھیگے پن کو اپنے اندر جذب نہیں کرتی، ان کے اوپر نجاست لگ جائے، جیسے کہ لوہا ہے، پیتل ہے، اسٹیل ہے، اور اسی طریقے سے پلاسٹک ہے، المونیم ہے، تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے واشنگ مشین میں کپڑے دھونا کیسا ہے، اور دھوبی کیا دھویا ہوا کپڑا پاک ہے یا ناپاک ہے، ان تمام مسائل کے اوپر میں نے روشنی ڈالی تھی، ان تمام مسائل کا جواب دیا تھا۔ اب جو ہے استنجے کے تعلق سے ہم جو ہے بات کریں گے۔ استنجا جو ہے قضائے حاجت جو ہے انسان کے لیے بہت ضروری ہے، فطری چیز ہے۔ جس طرح انسان کے لیے بھوک ایک فطری چیز ہے، پیاس ایک فطری چیز ہے، نیند کا آنا ایک فطری چیز ہے، تو اسی طریقے سے پیشاب کی ضرورت محسوس ہونا یہ بھی ایک فطری چیز ہے، پاخانے کی ضرورت محسوس ہونا یہ بھی ایک ضرورت ہے، فطری ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو انسان کے فطرت میں رکھ دی ہے، تو انسان کا اس کے اوپر کچھ جو ہے بل نہیں چلتا، طاقت نہیں چلتی انسان کی، یہ فطری چیزیں ہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے انسان کے جسم میں رکھ دی ہیں، تو وہ اس کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت جو ہے یہ چیزیں باہر نکلتی رہتی ہیں۔ اور انسان کے لیے پیشاب اور پاخانہ یہ بھی جو ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر پیشاب پاخانہ بند ہو جائے تو انسان جو ہے زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو جو چیز ہم کھاتے ہیں اس میں سے جسم کو کتنی مقدار پہنچنا ہے اتنی مقدار اللہ پہنچا دیتے ہیں، طاقت، اور اس سے جو ہے خون بنتا ہے، اور اسی طریقے سے گوشت بنتا ہے۔ لیکن باقی کی جو چیزیں ہیں اللہ رب العزت اس کو دو راستوں کے ذریعے سے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے انسانوں کے اوپر۔ تو آج جو ہے اسی قضاء حاجت کے بارے میں اور استنجا کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ پہلے استنجے کو سمجھنا ہے، استنجا کسے کہتے ہیں۔ عام طور سے استنجا ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی پیشاب کی ضرورت ہو گئی تو اسے ہم جو ہے استنجا کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے پاخانے کی ضرورت ہو گئی تو اس کو جو ہے ہم استنجا کہتے ہیں۔ اصل جو ہے فقہ کی اصطلاح میں استنجا اس کو نہیں کہتے۔ استنجا کیا ہے؟ پیشاب کرنے کے بعد پاکی حاصل کرنے کو استنجا کہا جاتا ہے، پاخانے کے بعد پاکی حاصل کرنے کو استنجا کہا جاتا ہے۔ تو استنجا کا لفظ جو ہے فقہ میں ایک دوسرے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ہمارے جو ہے ماحول کے اندر، عرف کے اندر ایک دوسرے معنی کے لیے لفظ جو ہے مستعمل ہے، دوسرے معنی کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال ہو رہا ہے۔ تو اصل جو ہے استنجا پیشاب پاخانے کے بعد اس ناپاکی کو پاک کرنے کو کہتے ہیں،
اس ناپاکی کو ختم کرنے کے لیے استنجا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب جو ہے ناپاکی جو ہے دو راستوں سے نکلتی ہے انسان کے، ایک پیشاب کا راستہ ہے اور ایک پاخانے کا راستہ ہے۔ پیشاب کے راستے سے پیشاب کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں نکلتی ہیں۔ پیشاب تو نکلتا ہی ہے، اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور 3 چیزیں نکلتی ہیں، مکمل 4 چیزیں پیشاب کے راستے سے نکلتی ہیں۔ ایک ہے پیشاب، اور ایک ہے مزی، اور ایک ہے منی، اور ایک ہے مدی۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں انسان کے پیشاب کے راستے سے نکلتی ہیں، اور اس میں سے بہت سارے لوگوں کو صرف پیشاب اور منی کا علم ہے، مزی اور مدی کا علم نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کو 3 چیزوں کا علم ہوتا ہے، پیشاب ہے، منی ہے اور مزی ہے۔ مدی کا تقریباً 90% لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو پیشاب کے راستے سے 4 چیزیں نکلتی ہیں، اور اسی طریقے سے پاخانے کے راستے سے جو ہے وہ راستے سے بھی جو ہے گندگی نکلتی ہے۔ لیکن یہ انسانی جو ہے فطری چیز ہونے کی وجہ سے، انسانی ضرورت ہونے کی وجہ سے اس سے جو ہے پاکی حاصل کرنا، استنجے کا طریقہ کیا ہے، اس کو ہم سمجھنا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی جو ہے پیشاب کر لیا یا پاخانہ کر لیا، پیشاب پاخانے کا جو مقام ہے وہ بہت چھوٹا رہتا ہے، پیشاب کا مقام بہت چھوٹا، استنجے کا پاخانے کا مقام بھی کچھ جو ہے پیشاب کے مقام سے کچھ جو ہے بڑا رہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی استنجے کے لیے گیا، یعنی پیشاب کے لیے گیا یا پھر جو ہے پاخانے کے لیے گیا، جانے کے بعد وہ پیشاب جو ہے جو راستے سے نکل رہا ہے، وہ پاخانہ جو راستے سے نکل رہا ہے، وہ پیشاب کا خطرے اور اسی طریقے سے فضلات جو ہیں پاخانہ جو نکل رہا ہے اس راستے سے، وہ راستے کے علاوہ اگر دوسرے جگہ پر پھیل جائے، مثال کے اعتبار سے پیشاب کا راستہ یہاں سے پیشاب نکل رہا ہے، لیکن پیشاب جو ہے یہاں سب پھیل گیا، یہاں جو اوپر کا آزو بازو کا جو حصہ ہے اس حصے میں اگر پیشاب لگ گیا، پھیل گیا، اور اسی طریقے سے پاخانے کا راستہ ہے، اس راستے سے پاخانہ نکلتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے پاخانے کے راستے کے جو ہے ارد گرد جو جگہ رہتی ہے، اس کے جو ہے ارد گرد میں پاخانہ لگ گیا، اور اس راستے کے علاوہ جگہ بھی جو ہے لگ گیا پاخانہ، تو اب جو ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیشاب پاخانہ نکل رہا ہے، نکل کر اس کا پھیلاؤ جو ہے اگر اسی راستے سے اگر نکل گیا تو کوئی پریشانی نہیں، لیکن نکل کر پھیل رہا ہے پیشاب اور پاخانہ، اور وہ پھیلاؤ جو ہے 1 درہم سے کم ہے، 1 درہم کا جو سکہ آتا ہے، فرض کر لو 1 روپیہ یا 2 روپیہ کا جو سکہ آتا ہے، اس سکے سے اگر کم ہے چوڑائی میں، مقدار میں، تو اس وقت جو ہے مسئلہ الگ ہے۔ اگر 1 روپیے سے 1 روپیے کا 2 روپیے کا جو سکہ ہے اس کی چوڑائی جتنی ہوتی ہے اس سے زیادہ اگر ہو گیا تو اس کی صورت الگ ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ تو پہلے ہم جو ہے اس مسئلے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ 1 درہم سے کم میں پھیل گیا پیشاب کا راستہ جو ہے، پاخانے کا راستہ جو ہے، ان راستوں سے پیشاب اور پاخانہ نکل رہا ہے، نکل کر یہ پیشاب پاخانہ جو ہے اس راستے کے علاوہ ارد گرد جو جگہ ہوتی ہے اس جگہ میں پھیل گیا، وہ پھیلاؤ 1 درہم سے کم میں ہے، 1 درہم سے کم میں اگر ہے تو اس وقت آدمی جو ہے ڈھیلے سے ہی استنجا کر سکتا ہے، اس وقت آدمی صرف ڈھیلے سے استنجا کر سکتا ہے۔ پانی کی اگر جو ہے پانی استعمال نہ کرے تب بھی جو ہے کام چل جائے گا، اگر مخرج کے اوپر جو ہے صرف جس راستے سے پیشاب نکل رہا ہے، پاخانہ نکل رہا ہے، اسی راستے میں ہے صرف، تو ڈھیلا استعمال کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ
پھیل رہا ہے اور وہ پھیلاؤ کی مقدار جو ہے 1 درہم کا جو سکہ آتا ہے اس کی چوڑائی سے بھی کم ہے، تو تب بھی جو ہے ڈھیلے کا استعمال جائز ہے۔ یہ اگر اسی طریقے سے 1 درہم سے اگر بڑھ گیا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ناپاکی پیشاب اور پاخانہ جو آزو بازو لگ رہا ہے اور اس کی جو چوڑائی ہے، اس کی جو مقدار ہے 1 درہم سے زیادہ پھیل رہا ہے، تو تب ضروری ہے انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، استنجا کرنے والے کے لیے کہ صرف ڈھیلے پر اکتفا نہ کریں اور ڈھیلے کے ساتھ پانی کا استعمال بھی واجب ہے۔ پانی کا استعمال واجب ہے اس وقت اگر آدمی جو ہے اس کا مخرج جو ہے، جو پاخانہ نکل رہا ہے، پیشاب نکل رہا ہے اور مخرج سے جو ہے پھیل رہا ہے اور وہ پھیلاؤ جو ہے 1 درہم سے زیادہ ہے چوڑائی میں اور پھیلاؤ میں 1 درہم سے بڑھ گیا ہے، تو پھر جو ہے اس وقت آدمی صرف ڈھیلے کا استعمال کر لے تو استنجا نہیں ہو سکتا، طہارت مکمل طریقے سے حاصل نہیں ہوتی۔ اگر 1 درہم سے پھیلاؤ میں زیادہ ہو گیا تو انسان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، واجب کے درجے میں کہ واجب ہے کہ پانی استعمال کرے، پانی سے ہی استنجا کرے، ضروری ہے۔ یہ 2 مسئلے۔ اب جو ہے کہیں ہم سفر میں چلے جاتے ہیں، انسانی زندگی کی ضرورت ہے، کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا، چاہے وہ جو ہے اپنے جو ہے کاروبار کے لین سے ہو یا پھر گھر کے اعتبار سے ہو یا پھر جو ہے علاج و معالجے کے اعتبار سے ہو یا پھر گھومنے کے اعتبار سے ہو یا پھر جو ہے کہیں شادی بیاہ کے لیے یا فنکشن کے لیے کہیں جانا آنا ہوتا ہے، تو راستے میں انسان کو استنجے کی ضرورت پڑی۔ ایسا تو بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ جب نکلتے ہیں تو چھوٹے استنجے سے، بڑے استنجے سے فارغ ہو کر ہی نکلتے ہیں، یعنی پیشاب اور پاخانے سے مکمل طریقے سے فارغ ہو کر ہی سفر میں نکلتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب کی ضرورت ہو جاتی ہے، پاخانے کی ضرورت تو کبھی کبھی نہ کے درجے میں، شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی سفر میں جا رہا ہے، سفر کے درمیان میں ہے، پاخانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اللہ ہے کہ بہت لمبا سفر ہو، 1 دن 1 رات یا پھر جو ہے 2 دن 2 رات، 3 دن 3 رات، اس طرح کا اگر سفر ہو تو اس میں لا محالہ جو ہے چھوٹے استنجے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، بڑے استنجے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا جو سفر ہوتا ہے، اس میں جو ہے آدمی کو بڑے استنجے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے چھوٹے استنجے کی ضرورت پڑے، تو اب اپنے پاس جو ہے پانی نہیں رہتا، پیشاب کی ضرورت ہے، پیشاب تو کرنا ہی ہے، کر لیا پیشاب، اب پانی آدمی کے پاس نہیں ہے، اب اس کے لیے شریعت کیا کہتی ہے کہ بھئی ڈھیلے کا استعمال کر لو۔ شریعت کے اندر جو چھوٹ جو دی جا رہی ہے یہ بہت ہی بہترین چھوٹ ہے۔ اگر یہ جو ہے شرط لگا دی جائے کہ بھئی پانی سے ہی جو ہے استنجا کیا جائے تو پھر بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ شریعت جو ہے چھوٹ دے رہی ہے کہ بھئی کہیں سفر میں چلے گئے، پانی آپ کے پاس نہیں ہے، ضرورت اب بہت ہی زیادہ ہے، پیشاب کے لیے گئے یا پاخانے کے لیے گئے، تو اس وقت جو ہے تم ڈھیلے کا بھی استعمال کر لے سکتے ہیں۔ اور ڈھیلے کے استعمال کرنے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے اور ادب یہ بھی ہے کہ بھئی ڈھیلے کا استعمال کرنا ہے تو طاق عدد، جفت عدد میں ڈھیلے کا استعمال نہیں کرنا، طاق عدد یعنی بے جوڑ عدد، جیسے کہ 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، 11 ہے، 13 ہے، 15 ہے، تو یہ جو ہے طاق عدد اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن استنجے میں ڈھیلے استعمال جو کرنے کا حکم ہے وہ صرف 7 ڈھیلوں تک کا ہے، 7 سے اوپر کے ڈھیلوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو ڈھیلے جو ہے استعمال کرنا ہے، اور ڈھیلا کیسا ہونا ہے؟ وہ ڈھیلے کے اندر یہ جو ہے صلاحیت ہو کہ وہ بھیگے پن کو اپنے اندر کھینچ لے، بھیگے پن کو اپنے اندر جو ہے جذب کر لے، کھینچ لے، ایسا ڈھیلا ضروری ہے۔ پتھر سے اگر کوئی استنجا کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا، کیوں؟ پتھر کے اندر، بعض پتھر کے اندر یہ صلاحیت نہیں رہتی، کچھ پتھر ہیں جس کے اندر جو ہے پانی کو اپنے اندر کھینچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ہر پتھر کے اندر یہ صلاحیت نہیں رہتی۔ اب اسی طریقے سے اینٹ کا ٹکڑا ہے، اینٹ جو ہے اس کے اندر کچی اینٹ ہو یا پکی اینٹ ہو،
भीगे बन को अपने अंदर खींचने की सलाहियत होती है। तो इसलिए आदमी जो है आराम के साथ ईंट के जो है टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकता है। और इसी तरीके से मट्टी का ढेला है, मिट्टी के ढेले से भी आदमी जो है इस्तिंजा कर सकता है। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर भी वो भीगेपन को और नजासत को अपने अंदर खींचने की, जज्ब करने की सलाहियत रहती है। तो ढेले जो है, मट्टी के ढेले का इस्तेमाल या फिर जो है ईंट के ढेले का इस्तेमाल, और वो पत्थर जो अपने अंदर भीगेपन को खींचने की सलाहियत जिसके अंदर हो, वो पत्थर का हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अलावा कहीं कहीं जो है ऐसा भी जो है मौका आता है कि भाई ऐसे जगह हम पहुंच चुके हैं, अब पेशाब की बहुत ही ज्यादा जरूरत हो रही है, पाखाने की बहुत ही ज्यादा जो है जरूरत हो रही है। ऐसे वक्त में ना तो पानी है हमारे पास और ना ही हमारे पास ढेला है। कभी कभी जो है हो जाता है पानी भी नहीं रहता और ढेले भी नहीं रहते। ऐसी जगह अगर पहुंच गए तो उस वक्त क्या किया जाए? इस्तिंजा तो जरूरी है। तो उस वक्त जो है अगर टिश्यू पेपर अगर हमारे पास है तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्यों? दो वजहों से। टिश्यू पेपर, कुछ लोग कहते हैं कि भाई टिश्यू पेपर जो है इस्तिंजे के लिए नहीं है, इस्तिंजा नहीं करना चाहिए टिश्यू पेपर से। नहीं, टिश्यू पेपर से हम इस्तिंजा कर सकते हैं दो वजहों से। एक वजह यह है कि उसको बनाया गया इसी मकसद से। उसको जो बनाया जा रहा है लिखने के लिए नहीं बनाया जा रहा है या कोई और जरूरत के लिए नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि उसको जो बनाया जा रहा है मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये जो है ऐसे जरूरतों में जो है काम आ जाए। एक वजह। दूसरी वजह यह है कि उसके अंदर भीगेपन को अपने अंदर खींचने की सलाहियत होती है। भीगेपन को वो अपने अंदर खींच लेता है, जज्ब कर लेता है, तो ये सलाहियत है। तो इन दो वजहों से टिश्यू पेपर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी जो है सफर में जाएं तो कुछ जरूरी चीजें होती हैं, उनमें से जो है टिश्यू पेपर भी आज के लिए जरूरी हो चुका है। तो ये जो है अपने साथ सफर में लेकर जाना बहुत ही फायदामंद है, बहुत ही इससे जो है फायदा मिलता है। तो टिश्यू पेपर जो है हम इस्तेमाल कर ले सकते हैं। अब इसके बाद ढेले और पानी को जमा करना बेहतर है, एक मसला है। वे अगर कोई आदमी जो है ढेले का भी इस्तेमाल कर रहा है और पानी से भी इस्तिंजा करना चाहता है तो बहुत बेहतर है। आराम से आदमी जो है दोनों का इस्तेमाल कर सकता है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। और ना ही ये कहा जाएगा भाई दोनों चीजों का इस्तेमाल तो कर रहा है तो नाजायज है, हराम है। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर आदमी जो है ढेला इस्तेमाल करना चाहे तो उसका तरीका यह है कि भाई पहले ढेला इस्तेमाल कर ले, उसके बाद जो है पानी का इस्तेमाल कर ले। ऐसा नहीं कि भाई पानी इस्तेमाल कर लिया उसके बाद ढेला जो है इस्तेमाल कर रहा है, यह तरीका नहीं है। पहले ढेला इस्तेमाल कर ले, उसके बाद जो है पानी का इस्तेमाल कर ले तो बेहतर है। और एक मसला मर्द के लिए बहुत जरूरी है, ये मर्द के लिए इस्तिबरा करना। इस्तिबरा किसको कहते हैं कि मर्द जो है पेशाब करने के बाद मर्द को कुछ लोगों के अंदर ये चीज रहती है कि भाई पेशाब तो मैं कर लिया लेकिन अभी कुछ खतरे बाकी हैं। कुछ लोगों को जो है ये वहम रहता है, ये जो है शिकायत रहती है। तो मर्द के लिए इस्तिबरा जरूरी है, यानी हर आदमी के लिए जरूरी नहीं, उनके लिए जिनको ये शिकायत रहती है जरूरी है। अब इस्तिबरा किसको कहते हैं? इस्तिबरा ये है कि आदमी पेशाब कर लिया, पेशाब करने के बाद इस्तिंजा ना करे, यानी उसको जो है ढेले का इस्तेमाल ना करे, पानी का इस्तेमाल ना करे। पेशाब के बाद जो है इस्तिबरा यही है कि आदमी जो है या तो अपने इत्मीनानी के लिए खांस ले, खंकार ले, या फिर जो है बदन को हरकत दे, या फिर जो है थोड़ा जोर लगा दे कि भाई खतरे पूरे पेशाब के निकल जाएं, या फिर जो है उठकर बैठे, तो ये एक तरीका है। या फिर जो है किसी का मिजाज रहता है कि भाई पेशाब कर लिए, अब इसके बाद 2-3 कदम चलेंगे तो पूरे खतरे निकल जाएंगे,
تو یہ جو ہے مزاج کے اعتبار سے ہوتا ہے. کسی کا مزاج چلنے کا ہوتا ہے, کسی کا مزاج اٹھنے کا ہوتا ہے, کسی کا مزاج جو ہے طاقت لگانے کا ہوتا ہے, کسی کا مزاج جو ہے بدن کو حرکت دینے کا ہوتا ہے, کسی کا مزاج کھانسنے کا, پھکارنے کا. تو یہ الگ الگ جو ہے مزاجیں ہوتی ہیں. تو آدمی کے لیے, مرد کے لیے ضروری ہے کہ اگر مرد کو اس کی ضرورت محسوس ہو تو مرد ضرور جو ہے استبراء کرے. مرد کے لیے استبراء بہت ہی ضروری ہے. کیوں؟ پیشاب کے مکمل قطرے نکلنا ہے. نہیں اگر ہم جو ہے استنجا کر لیے اور آ گئے, اب جو ہے اس کے بعد بھی جو ہے پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اس لیے کہ پیشاب کا خطرہ اگر پڑ گیا تو وہ جگہ جو ہے ناپاک ہو جاتی ہے. اس سے پہلے جو ہے مسئلے پہ, اس سے پہلے جو ویڈیوز میں ہمارے سامنے بات آئی تھی کہ نجاست کی کچھ قسمیں ہیں. نجاست ایک بڑی نجاست ہے, ایک چھوٹی بھی نجاست ہے. بڑی نجاست میں انسان کا پیشاب اور پاخانے کو شمار کیا گیا ہے. نجاست غلیظہ جس کو کہا جاتا ہے, نجاست غلیظہ میں انسان کا پیشاب بھی شامل ہے اور انسان کا پاخانہ بھی شامل ہے. بڑی نجاست ہے وہ. تو اس لیے مرد کے لیے ضروری ہے کہ مرد جو ہے اگر اس طرح کی شکایت اس کو ہو تو وہ مرد جو ہے, وہ آدمی جو ہے ضرور استبراء کرے. عورت کے لیے استبراء کی ضرورت نہیں. عورت کے لیے استبراء کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ پیشاب کے قطرے جو ہیں رکنے کی جو شکایت ہے صرف مرد سے ہوتی ہے, عورت کو یہ شکایت نہیں ہوتی. عورت کو جو ہے استبراء کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ہے استبراء, اس کو استبراء کہا جاتا ہے کہ بھئی پیشاب کرنے کے بعد جو ہے ڈھیلا استعمال کرنے سے پہلے, دھونے سے پہلے جو ہے کچھ جو ہے اپنے بدن کو حرکت دے دے, یا پھر اٹھ کر بیٹھ جائے, یا کھانس لے, کھکار لے, یا پھر جو ہے زور لگا دے کہ بھئی پیشاب کے پورے قطرے نکل جائیں, یا کوئی جو ہے اٹھ کر جو ہے 2-3 قدم چل لے, اس کے بعد آ کر جو ہے پیشاب کے قطرے نکل جائیں مکمل, تو اس کے بعد جو ہے استنجا کر لے, یعنی ڈھیلے کا استعمال ہو یا پانی کا استعمال ہو کر لے. یہ جو ہے استبراء اس کو کہا جاتا ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ڈھیلے کا استعمال نہ کرے, صرف پانی کا ہی استعمال کر لے, تو کیا صرف پانی کے استعمال سے نجاست دور ہوتی ہے یا نہیں؟ آدمی کو طہارت حاصل ہوتی ہے یا نہیں؟ استنجا جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ ایک مسئلہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی ڈھیلا استعمال نہیں کرتا, صرف پانی سے ہی جو ہے استنجا کرتا ہے, تو یہ جو ہے بہت ہی بہتر چیز ہے. ڈھیلے سے بھی پانی کے اندر زیادہ طہارت حاصل ہوتی ہے آدمی کو. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت ہی پسند کیا کہ پانی سے استنجا کرنا اللہ کے رسول کو بہت پسند تھا. اللہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے اور پانی کا بھی استعمال کرتے تھے, لیکن پانی استعمال کرنا استنجے کے لیے اللہ کے رسول کو بہت پسند تھا. کیوں پسند تھا؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ پانی سے جو طہارت آدمی کو ملتی ہے, وہ طہارت, وہ پاکی, وہ نظافت انسان کو ڈھیلے سے نہیں مل سکتی. تو اس لیے جو ہے اگر کوئی آدمی, عام جو ہے آج کل ماحول بھی یہی چل پڑا ہے, ڈھیلے کا جو ہے کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے, ڈھیلے کا کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے, اور پانی کی عادت سب کو پڑی ہوئی ہے. مکمل 100% جو ہے لوگ پانی ہی استعمال کر رہے ہیں. اگر کہیں جا کر ڈھیلے کا استعمال کر لیے, ڈھیلے کی جو ہے استعمال کی ضرورت پڑی, تو آدمی کو اس سے اطمینان نہیں ہوتا. تو آج کل جو ہے پانی ہی استعمال ہو رہا ہے, تو یہ بہت ہی بہتر ہے. اگر کوئی آدمی جو ہے ڈھیلے کا استعمال نہ کرے, صرف پانی سے ہی جو ہے استنجا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, بہتر ہے یہ پانی استعمال کرنا. اور ایک مسئلہ, وہ آدمی جس کو وہم کی شکایت ہو, یعنی شک جس کے اندر ہوتا ہے, پیشاب کر کے آ گیا, اب اس کو شک ہے. کیا شک ہے؟ کہ بھئی پیشاب کا خطرہ نکل رہا ہے, نکل گیا ہے, کپڑے میں لگ گیا ہے, اب میں کیسے نماز پڑھوں, کیسے میں جو ہے عبادت کروں. یہ جو ہے بہت سارے لوگوں کو اس کی شکایت رہتی ہے. اور میں خود جو ہے بہت سارے ایسے لوگ جو ہے مجھ سے ملتے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہے ایسے میرے رابطے میں بھی ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو میں ہے نا اس تعلق سے طرح سے میں جو ہے سمجھاتا رہتا ہوں کہ جس کے اندر وہم کی شکایت ہو, اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی ضرور جو ہے اس بات کا دھیان دے کہ استبراء کر لے.
इस्तिब्रा कर ले। करने के बाद आदमी, उस वहम वाले आदमी के लिए जरूरी है कि वो आदमी जो है किसी भी तरीके से सबीलेन, यानी चाहे दोनों रास्तों में से कोई भी रास्ता हो, पेशाब के लिए गए या फिर जो है पाखाने के लिए गए, तो उस जो है वहम वाले शिकायत जिसके अंदर होती है, वो आदमी के लिए जरूरी है कि वो आदमी क्या करे, पेशाब पाखाने से फारिग होने के बाद, इस्तिब्रा से फारिग होने के बाद इस्तिंजा कर ले, यानी पाकी हासिल कर ले। उसके बाद जो है पानी की छींटे अपने कपड़े पर मार ले, पानी की छींटे पेशाब की जगह पर भी और पाखाने की जगह पर भी। और उसके बाद ये उसको वहम ना हो कि भाई पेशाब के खतरे जो है निकल चुके हैं, अब चूंकि पानी जो है अपने हाथ से मार लिया है छींटे पानी के, तो अब उसको यही गुमान रहेगा कि भाई नहीं, ये पेशाब का खतरा नहीं, बल्कि ये जो है मैं खुद जो है अपने हाथ से पानी के खतरे जो है पानी की छींटे मारा हूं। तो उसको जो है ये तरीका बताया गया है। एक मसला ये है कि वहम वाले आदमी के लिए जिसके अंदर वहम की शिकायत रहती है, ये वो आदमी जो है इस्तिब्रा कर ले। इस्तिब्रा करने के बाद, इस्तिंजे से फारिग होने के बाद, इस्तिंजे से फारिग होने के बाद फिर जो है पानी के छींटे मार ले अपने कपड़े पर, तो इससे जो है उसका वहम भी खत्म हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वहम कैसे पैदा होता है, अपने अंदर से पैदा होता है। क्या आदमी जो है इसके बारे में भी सोच रहा है अभी मेरा जो है इस्तिंजा हुआ है या नहीं है, मुझे पाकी हासिल हुई है या नहीं है। जब आदमी शक करना शुरू करता है तो वहीं से जो है आदमी को जो है इसकी शिकायत लग जाती है, इसकी जो है शिकायत हो जाती है। तो इसलिए आदमी को इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर ध्यान देगा तो ये जो है शिकायत बढ़ती 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 क्या हो जाएगी, बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। अब जब ये बीमारी हो जाएगी तो आदमी मस्जिद से दूर, नमाजों से दूर, अल्लाह की इबादतों से दूर। और शैतान के बारे में हम सबको मालूम भी है कि शैतान जो है आदमी को हर तरीके से बहकाता है। और शैतान का बेहतरीन तरीका बहकाने का ये है कि शैतान क्या करता है, एक आदमी को उसके जो है अच्छे रास्ते पर जाकर ही बहकाता है। मिसाल के एतबार से एक आदमी जो है अभी उसको वहम की शिकायत नहीं हुई, वहम की अभी शिकायत नहीं हुई, भाई थोड़ा थोड़ा सोच रहा है। अब शैतान को जो है एक रास्ता मिल गया। अब शैतान आकर उसके दिल में जो है ये वसवसा डालता है कि भाई तू तो जो है नमाज के लिए जा रहा है, अल्लाह के घर में जा रहा है, इबादतें कर रहा है, तेरी इबादतें अल्लाह क्या कबूल करेंगे, जबकि तेरे अंदर ये शिकायत है, पेशाब के खतरे निकल रहे हैं, पेशाब के खतरे निकल रहे हैं, अब तेरा वसूल टूट रहा है, अब तेरे लिए जो है वसूल वाजिब हो रहा है। इस तरह के जो है ख्यालात दिल में डालता है, तो इसकी वजह से आदमी जो है मस्जिद से दूर हो जाता है। एक जमाने में वही आदमी जो है मस्जिद का जो है बहुत ही पुराना साथी होता है और बहुत ही अच्छा नमाजी होता है, लेकिन एक जमाने के बाद वो आदमी जो है मस्जिद के करीब भी नहीं आता। क्यों? वहम की शिकायत। तो इसलिए इस शिकायत को दूर करने के लिए अपने अंदर जो है एक हिम्मत पैदा करना जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज यही है कि इंसान अगर हिम्मत करके आगे बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह हर काम इंसान के लिए आसान है। तो इसलिए जरूरी है कि ये मसाइल को सुनकर अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें। और जो है और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। इसी तरीके से जैसा कि मैंने अभी कहा कि भाई पेशाब के रास्ते से 4 चीजें निकलती हैं, एक तो पेशाब है, फिर मनी है, मजी है, मदी है। तो इन चीजों के बारे में अगले वीडियो में मैं आप हज़रात के सामने बातें रखूंगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही काफी है कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कोई जो है बात समझ में नहीं आए तो आप जो है कमेंट के जरिए से जो है सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। फौरन जवाब अगर देने का मौका हो तो फौरन जवाब दूंगा, अगर नहीं मौका ऐसा नहीं है तो कुछ जो है देर के लिए, कुछ वक्त के बाद तो इंशाअल्लाह जरूर मैं जो है उसका जवाब दूंगा। तो इसलिए साथी जो है हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। और ये मसाइल जो हैं बहुत ही जरूरी मसाइल हैं, हर आदमी से जो है इसका वास्ता बढ़ता रहता है। तो इसलिए जो है ये मसाइल जो है मैं बयान कर रहा हूं। तो अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी सही सही कहने का अल्लाह मौका दे और सही जो है इसके ऊपर मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, और आप लोगों को भी इसके ऊपर जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।